السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور بھی ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم کرے گا، پائیدار فرمائے گا جو جس دین کو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے، اور ان کی حالت خوف کو اللہ تعالی حالت امن میں ضرور تبدیل فرما دے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، اور جو آدمی اس کے بعد بھی کفر کیا تو وہی لوگ اصل میں فاسق و فاجر ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور الحمدللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سورت کریمہ کی اور پورے قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ ہے بہت ہی اہم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک قاعدہ کلیہ دیا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، اور سب سے جو انسان کے باوا ہیں آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو اس روئے زمین پر اس حساب سے بھیجا کہ وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بنے۔ اللہ نے ان کو زمین پر خلافت دیا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اس زمین پر وہ اصول اور وہ قانون لاگو کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولادیں آئیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر کے بتلایا کہ اس روئے زمین پر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، جانشین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے نائب بنا کر کے بھیجا ہے، تاکہ اس روئے زمین پر جا کر کے انسان منمانی نہ کرے، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت اور منشا کو اس روئے زمین پر نافذ کرے، اور کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر بھی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں سبھی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت، وہ اسکل اور وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی جس سے انسان اس روئے زمین پر خلافت کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ارادہ اور اختیار بھی ڈال دیا۔ ارادہ اور اختیار اس سے پہلے بتلایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ ارادہ اور اختیار کو ہم نے ایک مثال سے بتلایا تھا کہ یہاں سے ایک آدمی اگر کوڑی سرکل اس کو جانا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ایک رستہ یہ بھی ہے اور ایک رستہ یہ بھی ہے، لیکن اس کو یہ پتا چلے کہ یہ رستہ جو ہے خطرناک ہے، خراب ہے، اس رستے سے جانے سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ والا رستہ اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اختیار دیا ہے، اور یہی اختیار اصل میں اس کی آزمائش ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو وہ خود اپنے اوپر لاگو کرتا ہے یا نہیں، اپنے گھر والوں پر لاگو کرتا ہے یا نہیں، اپنے سماج و معاشرے میں لاگو کرتا ہے یا نہیں، اپنے ملک اور اپنے قوم و قبیلہ میں لاگو کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر رکھ دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتلایا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر رکھی ہے، ان میں سے جو لوگ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے انڈر کرتے ہیں وہ اصل میں خلافت کے حقدار ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے وہ تمام لوگ خارج ہو جاتے ہیں جو منافق ٹائپ کے ہیں۔ جو منافق ٹائپ کے ہیں وہ اللہ کے خلیفہ نہیں بن سکتے ہیں۔ جو منافق ٹائپ کے لوگ ہیں کہ بظاہر لوگوں کے سامنے بڑے مسلمان ہیں لیکن بباطن اندر میں پتہ نہیں کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اسے چھٹ جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی چھٹ جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इन तमाम बातों को सामने रख करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाया है कि जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदार बंदे हैं वो इस रुए ज़मीन पर खिलाफत के हकदार हैं। शर्त अल्लाह ने ये कहा कि वो मेरे ऊपर ईमान लाए और नेक अमल को अंजाम दे, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी कहा कि ऐसे लोग अपने समाज माशरे में शिर्क को कभी नहीं आने देंगे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वअदल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम वअदल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लदीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से उन लोगों को जो ईमान लाए, तुम में से उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल अंजाम दिए, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को ज़रूर भी ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा जैसा उससे पहले लोगों को खलीफा बनाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके औलाद में सैयदना दाऊद, सैयदना सुलेमान, और इस तरह के बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। अल्लाह ने फरमाया यहां पर अपने रसूल को कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो ये सहाबा किराम है और सहाबा किराम के बाद जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं जो ईमान लाए और नेक अमल अंजाम दिए, हम उन तमाम को इस रुए ज़मीन पर खलीफा बनाएंगे, इमाम बनाएंगे, हुक्मरान बनाएंगे, लोगों को उनके ताबे फरमान कर देंगे। समाज व माशरे में खैर व भलाई और तरक्की व तमद्दुन उन्हीं लोगों के जरिए से फैलेगा और लोग उनके सामने ताबे फरमान हो जाएंगे और पूरे रुए ज़मीन पर हम उनको खलीफा बना देंगे। ये वादा किन से किया गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किन के बारे में किया गया? सहाबा किराम के बारे में किया गया। जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं उनके लिए किया गया। वगरना आप देखेंगे पूरी इस्लामी हिस्ट्री उठाइए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद की जो है वो पूरी हिस्ट्री उठाइए। सबसे पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाया। आपके साथ आपके मुट्ठी भर जानसार सहाबा, सबसे पहले उन्होंने बदर को फतह कर लिया और बदर को फतह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही खैबर को भी फतह किया, बहरैन को भी फतह किया, अरब के बेशतर ममालिक को फतह कर लिया, पूरे जजीरतुल अरब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही फतह कर लिया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बहुत सारे मुल्कों से टैक्स भी आने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही शाह रोम हिरक़ल, मक़ूक़स जो मिस्र और इस्कंदरिया का बादशाह है, असहमा और इस तरह के बहुत सारे नजाशी बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे तहफ़ भेजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त इस्लामी खिलाफत और इस्लामी रियासत की बेल डाल दी थी जैसा कि उनसे पहले लोगों को दिया गया था। जैसा कि हमने बतलाया कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उससे पहले जाइए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उससे पहले जाइए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, एक लंबी फहरिस्त है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से जो ईमान लाए और जो लोगों ने नेक अमल अंजाम दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, आप में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उन लोगों को जरूर भी जरूर जमीन में खिलाफत देंगे, जरूर भी जरूर जमीन में खिलाफत देंगे जिस तरह से उनसे पहले लोगों को खिलाफत दिया। तो हमने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मक्का, बहरैन, खैबर और इस तरह के बहुत सारे ममालिक फतह हो गए। बहुत सारे ममालिक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टैक्स भी आना शुरू हो गया। बहुत सारे ममालिक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा तहफ़ इरसाल किए जाते थे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज़्ज़त व शौकत अपने यहाँ आपके लिए तैयार किया था वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा में से सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़र्रर फरमाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही पूरे मुसलमानों का खलीफा, आज भी हम मुसलमान हैं यहाँ पर, उनकी ज़िंदगी के बहुत ज़माने के बाद हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप लोगों का सबसे पहला खलीफा कौन है, क्या कहेंगे? अबू बकर रज़ी अल्लाह, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज भी अगर कोई हमसे पूछता है तो हम क्या कहेंगे? हमारे सबसे पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए, चारों तरफ से बगावत होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते गिरामी का रोब दबदबा सभी लोगों पर था।
جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے لوگوں نے سمجھا کہ اب ہو گیا کھیل ختم مسلمانوں کا، مختلف طریقے سے لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرب ممالک میں اٹھنے والے تمام باغیوں کو سب سے پہلے اپنے کنٹرول میں کر لیا، پورے عرب کو اپنے انڈر میں کر لیا. ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کر دیا. زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگوں نے ایسا کہہ دیا. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اب دین اسلام میں نہیں رہیں گے. سبوں سے جنگ کر کے پورے عرب کو اپنے مطیع اور فرما برداری میں کر لیا، اپنے اطاعت و فرما برداری میں کر لیا. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا لشکر بھیجا. کس کی قیادت میں؟ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فارس کی طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپہ سالاری میں ایک بڑا لشکر چلا دیا، جنہوں نے بہت سارے ملکوں کو فتح کر لیا. اور دوسری طرف سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو ملک شام کی طرف بھیج دیا، اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی طرف بھیج دیا. اور ان لوگوں نے مصر میں پہنچنے کے بعد، شام میں پہنچنے کے بعد بشرا، دمشق اور بلاد حوران اور بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور ایک بڑی زمین پر مسلمانوں کی خلافت قائم ہو گئی. سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے، جن کا ذکر ابھی سے پہلے ہوا، وہ خلیفہ نہیں بن سکتے ہیں. آپ کو ہم ابھی آگے اور بھی ہسٹری بتلائیں گے انشاءاللہ کل، جس میں ہم بتلائیں گے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیسے کیسے کر کے ملک کے اکثر حصوں کے اوپر، دنیا کے اکثر حصے پر مسلمانوں کی خلافت قائم کی. لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو منافقین تھے وہ اس میں نہیں آتے ہیں، اور ہر زمانے کے منافقین اور کافرین اس میں نہیں آئیں گے، صرف مسلمان اس میں آئیں گے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگایا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. میری عبادت نہ کرے کیا مطلب؟ توحید پر آئے، کیونکہ شرک اسی وقت نہیں کرے گا آدمی جب اس کے اندر توحید ہوگی. جب اس کے اندر توحید نہیں ہوگی تو وہ شرک نہیں کرے گا. آگے انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا، اور کیسے اس کے بعد پورے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونے لگا. اور اس آیت کریمہ میں اور کیا کیا باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.